آج ویو 360 میں خلاف قانون کام کرنے والا صحافی ہو یا وکیل، حکومت کو گرفتاری کا اختیار ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو۔ ریاست ٹیکساس میں پاکستانی خاندانوں کے بچوں کو اردو زبان سکھانے کی ایک کاوش۔ اور بکریاں، یوگا اور آپ کی صحت، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والی تھراپی گوٹ یوگا۔ پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی IMF کی ٹیم کی جانب سے پاکستان کے ٹیکسوں کے نظام کی بہتری، سبسڈیز میں کمی اور منی لانڈرنگ کے کنٹرول کے لیے جامع منصوبے پر بات ہو رہی ہے۔ اس کا جائزہ لیں گے ہم آج کے شو میں۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس صورتحال کی جس کا سامنا اس وقت پاکستان کے نیوز چینلز کو ہے۔ کئی نیوز چینلز کے ملازمین اور صحافیوں کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہیں، کٹوتیاں کی جا رہی ہیں۔ نتیجتاً کئی صحافی ہفتوں سے اپنے کام کی بجائے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مقبول اینکرز کے ٹاک شوز بند کر دیے گئے ہیں۔ صحافیوں کی اپنے کام کو سینسر کیے جانے کی شکایات بھی عام ہیں۔ چینل مالکان اپنی مالی مشکلات کے لیے حکومت کی جانب سے ادائیگیوں میں تاخیر کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ویو 360 میں صحافی برادری کا نقطہ نظر چند روز پہلے شو میں پیش کیا تھا۔ آج کے شو میں ہم پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری کا ایک خصوصی انٹرویو شامل کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے حکومت کی جانب سے سینسرشپ اور میڈیا پر کسی قسم کے دباؤ کے الزامات سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا ہاؤسز کو درپیش مالی چیلنجز پر بھی بات کی ہے۔ پاکستان کا میڈیا بہت اسٹرانگ ہے۔ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ فیئرلیسلی انڈیپینڈنٹ ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت یہ جرت ہی کر سکے اور میں ہی یہ جرت کر سکوں کہ میں کسی میڈیا ہاؤس کو یہ لسٹ بھیجوں کہ فلانے کو رکھ لیں یا فلانے کو نکال لیں۔ ہمارے جو صحافی ہیں یہاں پر وہ بھی بہت تگڑے ہیں، ہماری صحافتی تنظیمیں بہت تگڑی ہیں، ہمارے صحافتی جو ہاؤسز ہیں وہ بہت تگڑے ہیں۔ جہاں ہم باہر قرضے لے رہے ہیں، ہم IMF سے ٹاکس کر رہے ہیں، ہم چائنا جاتے ہیں، سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہاں سے پیسے لا کے ہم 40-50 ارب روپے تشہیری مہم میں کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا میڈیا کو ظاہر ہے کہ اپنا بزنس ماڈل تبدیل کرنا پڑے گا، اور حکومت اس سلسلے میں ابھی ہم نے مدد کی ہے۔ شارٹ ٹرم میں ہم نے جو بلز ہیں وہ ہم کلیئر کر رہے ہیں، 40-50 کروڑ روپیہ ہم ابھی جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں اور پھر بھی کریں گے۔ لیکن یہ جو بزنس ماڈل ہے حکومت کے اوپر ریلائی کرنے والا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ والا بزنس ماڈل کس طرح آگے چلے گا؟ اس کے علاوہ جہاں تک فواد چودھری نے کہا کہ جعلی خبروں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے جو پھیلائی جانے والی افواہیں ہیں، نفرت انگیز مواد سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں انفارمیشن منسٹر کا کہنا تھا کہ فیک یا جعلی خبروں کا بڑا مسئلہ سوشل میڈیا پر ہے۔ ابھی ہم فیس بک سے اور ٹویٹر سے اور یوٹیوب سے، ان سے ہم کلوز ایک کنیکشنز اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور ان سے ہم نے درخواست یہ کی ہے کہ جو اکاؤنٹس اس طرح کا جعلی اکاؤنٹس، خصوصاً آپ نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ تھا آسیہ بی بی کا، اس کے اوپر اتنی فیک نیوز آئیں کہ اس سے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس سے لوگوں کی جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ دیکھیں میرے پہ تنقید، پرائم منسٹر پہ تنقید، ایون آرمی پہ تنقید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں ہے جہاں آپ ایسی خبریں بھی صرف ہیڈ لائنز کے لیے یا اپنے آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چلا دیں جس سے لوگوں کی جانے کا خطرہ ہو۔ مذہبی فتوے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس طرح سے وہ اس کو کٹ ڈاؤن انشاءاللہ ہم کریں گے۔ گزشتہ دنوں صحافی نصر اللہ کی گرفتاری اور کراچی پریس کلب پر چھاپے کو انفارمیشن منسٹر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جائز کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی غیر قانونی کام میں پاکستان کا کوئی بھی شہری کہیں بھی اگر ملوث ہوگا تو اسے قانون کے گھیرے میں لایا جائے گا۔ میں نے آج لیٹر بھی پریس کلب کو جو ہے وہ ہم منسٹری آف انفارمیشن نے جاری کر رہی ہے، جس پہ ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ممبرز کی سکروٹنی کریں، کیونکہ اطلاعات جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اصل میں صحافی نہیں ہیں لیکن انہوں نے پریس کارڈز بنوا لیے ہیں اور وہ پریس کلبز کو یوز کر رہے ہیں چھپنے کے لیے، اور بہت سارے وکلاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی معاشرہ یہ اجازت دے گا کہ آپ جو مجرم ہیں وہ صرف کارڈز ان کو ایشو ہو جائیں تو وہ محفوظ ہو جائیں اور ان کو کوئی کچھ نہ کہے۔ دوسری جانب IMF کی جس طرح سے فواد چودھری نے بات کی کہ IMF سے پیسے لے کے وہ ملک چلانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، میڈیا ہاؤسز چلانے کے لیے،
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नौमुंतखब हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इक़्तिसादी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए IMF से 3 साल के लिए 6 अरब के बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद इन दिनों IMF की जायज़ा टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। IMF ने पाकिस्तान की टैक्स वसूली पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, जो कि हमेशा से हमने हर जगह कंसर्न देखा है। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि मुल्क की ज़रूरियात के लिए 12 अरब की ज़रूरत थी, 12 अरब डॉलर की ज़रूरत थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी और दरामदात को पूरा करने में काम आना था। पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से मिलने वाले 6 अरब डॉलर्स के पैकेज के बाद भी अभी 6 से 8 अरब डॉलर की और ज़रूरत है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान 1958 से लेकर अब तक छोटे बड़े पैकेजेस के लिए IMF के पास तकरीबन 21 बार जा चुका है। सन 2000 से अब तक 5 बार पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा है। आखिरी बार 2013 में पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से हमारे साथ हैं प्रोफेसर आसिम ज़िया। उनसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशन में क्यों फंसता है। आसिम, किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस IMF की तरफ से आ सकती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इन डिमांड्स को पूरा करने की पोजीशन में होगा? जी असद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में IMF की जो डिमांड है कि टैक्स पेक्स को इंक्रीज किया जाए, ये बहुत इट्स पार्ट ऑफ द लार्जर ऑस्टेरिटी ड्राइव। IMF जब भी इस तरह मुल्कों को पैसे देता है तो वो समझते हैं कि अगर वो लोग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स कर दें, जिस तरीके से कि पाकिस्तान में जो टैक्स पेस है वो बहुत अरसे से बहुत कम है, तो ये मेरे ख्याल में उनकी जो एक रिक्वायरमेंट आ रही है, इसमें पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा कि टैक्स पेस को इंक्रीज किया जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस रिक्वायरमेंट को मुकम्मल कर सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो लोग के पैसे नहीं देते टैक्स, उन लोगों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, मेरे ख्याल में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अगर इसको इस तरह से हम रख के देखें कि पाकिस्तान में टैक्स ना देने वाले जो लोग हैं, एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और अगर वो ये चाहती है कि IMF के पास जाने की बजाय जिस तरह से पाकिस्तान को सऊदी अरब और फिर हुकूमत ने चीन से जो रब्ता किया, अगर दूसरे सोर्सेज से पैसे आ जाते हैं, क्योंकि IMF आता है तो कंडीशनैलिटीज़ आती हैं, कहीं और से आपकी इमदाद आती है तो कंडीशनैलिटीज़ नहीं आती, तो उस सोर्स को ज़्यादा देखा जाए इंस्टेड ऑफ दिस कि हम किसी कंडीशनैलिटी की तरफ जाएं। जी, मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि हमें टैक्सेस इस तरह जाके लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत ना ही हो, तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि हम लोग खुद सस्टेनेबल हो जाएं। उसके लिए ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल इशू है वो ये है कि जब मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके दो तरीके होते हैं कि आप इन्वेस्ट करें हार्डवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। हार्डवेयर की इन्वेस्टमेंट में इस तरह एक एग्जांपल दूंगा कि आप जिस तरह मसलन सड़कों के ऊपर पैसे लगा दें, ब्रिजेस के ऊपर पैसे लगा दें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे लगा दें, और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ये होती है कि आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये है कि जिस तरह ये ऑस्टेरिटी ड्राइव्स आती हैं तो वो सिर्फ पैसे जो हैं वो हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये कि IMF की कंडीशनैलिटी का जो साइड इफेक्ट ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए वो नहीं होती। जिसने 2013 के अंदर ऑस्टेरिटी ड्राइव हुई थी तो उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है वो कम से कम होता नजर आ रहा है, और इसके बाद अब अगर ये 22nd टाइम 22वीं दफा ये लेते हैं IMF से पैसे, तो उससे भी जो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट फंडिंग है उसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो डाउन साइड उसका होगा इफेक्ट कि ये IMF जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसके ऊपर वो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि वो पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप अपनी फिस्कल एडजस्टमेंट करें। तो मेरे ख्याल ये सबसे एक चीज दरमियान में अगर हम उसको भी एड्रेस करते चलें, पाकिस्तान को हर 5 से 10 साल बाद हम देखते हैं कि IMF के पास जाना पड़ता है या बेल आउट पैकेजेस की जरूरत पड़ती रहती है हर दफा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिक्स होने से आपको लगता है सिर्फ टैक्स का निज़ाम तो नहीं हो सकता जो पूरे मुल्क को चलाए, या यही एक ऐसी चीज़ है जिस पर रिलाई कर सकते हैं? जी, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो रेवेन्यू सोर्स है वो तो टैक्सेस हैं, लेकिन जो हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मसलन जो हमारे फॉर एग्जांपल जिस तरह जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिस तरह सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में डेट सर्विसिंग है, जो हमारे पुराने कर्जे लिए हुए हैं उनके जो पैसे दे रहे हैं उसको भी इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिस तरह के रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। दूसरे नंबर पे जो हमारी जो मसलन कंजम्पशन जो है जिस हिसाब से मसलन हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन सबसे अहम चीज़ ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है
پاکستان کے اندر جو عوام ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ خود اکنامک ڈیولپمنٹ پروڈیوس کریں, اکنامک گروتھ پروڈیوس کریں. میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس کی جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی جو ویلیو ایڈڈ ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے اور سسٹینیبلٹی کے لیے کہ ہم لوگ اپنی جو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کریں, ان کے اندر ہم ایڈ آن کرنا شروع کریں. جی بہت بہت شکریہ عاصم جہاں آپ کا. عاصم جہاں ہمارے ساتھ تھے یونیورسٹی آف ورمونٹ سے. جس طرح کی سچویشن اس وقت ہے اس کے بعد سرٹنلی دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیلنس آؤٹ کرنی پڑیں گی. اگر آپ ریونیوز بڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انکم جو آپ کے ایکسپینڈیچرس ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. شو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی پاکستان کے نشریاتی اداروں کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے. امریکہ میں بھی میڈیا کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. آج واشنگٹن ڈی سی کی ایک وفاقی عدالت نے CNN کے ایک رپورٹر پر وائٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی کے خلاف ایک مقدمے پر فیصلہ دینا ہے. وردہ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. جی اسد, گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران CNN کے رپورٹر جم اکوسٹا اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک تلخ کلامی ہو گئی تھی, جس کے بعد سیکرٹ سروس کی جانب سے جاری کیے گئے پاس کو جو پریس پاس کہلاتا ہے اسے جم اکوسٹا سے واپس لے لیا گیا تھا. CNN نے اپنے صحافی کے پاس کو جو ان کا داخلے کا پاس ہے اسے واپس لینے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کی ایک عدالت سے رابطہ کیا ہے اور ایک مقدمہ دائر کرایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صحافی سے پاس لے کر امریکی آئین میں آزادی رائے کی جو آزادی دی گئی ہے اس میں مداخلت کی گئی ہے. اور دوسری طرف CNN کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ CNN کے صحافی نے جو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی پریس کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں یہ یاد کرانا بھی ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ فاکس نیوز کے علاوہ جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں امریکہ کے ان سب کو فیک نیوز یا جعلی خبریں کہہ چکے ہیں. وہ بحث کیا تھی جو صدر ٹرمپ اور CNN کے درمیان نئے تنازع کی وجہ بنی, آئیے دیکھتے ہیں. They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly, miles away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. اسد, عدالت میں CNN کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے کے بعد یہاں کے جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے CNN کی حمایت کی ہے جس میں USA ٹوڈے, بلومبرگ اور ایسوسیٹڈ پریس شامل ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا حمایتی سمجھا جاتا ہے فاکس نیوز اور جو CNN کا حریف سمجھا جاتا ہے روایتی طور پہ, اس نے بھی CNN کی حمایت کی ہے اور ان کے صدر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو سیکرٹ سروس کی جانب سے پاس دیا گیا ہے اسے ایک ہتھیار کے طور پر نہ استعمال کیا جائے. اور آج جو عدالت فیصلہ سنانے جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کو یہ حکم دے دیں کہ مکمل تحقیقات تک جم اکوسٹا کا پریس پاس انہیں وقتی طور پر واپس کر دیا جائے. جی اسد. تھینک یو وردہ. وردہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ جس طرح سے میڈیا مشکلات کا شکار ہے اور جس طرح سے سچویشن ہمیں نظر آتی ہے اکراس دا گلوب, امریکہ میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہمیں نظر آ رہی تھی. افغان حکام نے گزشتہ ماہ اسلام آباد سے اغوا ہونے والے پاکستان پولیس افسر طاہر داوڑ کی لاش حکام کے حوالے کر دی ہے. اس حوالے سے اور مزید خبریں بھی آپ جان سکتے ہیں اردو VOA کی ویب سائٹ پر urduvoa.com پر. امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستانی کچھ پاکستانی, سب نہیں, پاکستان میں رہتے ہوئے بھلے ہی اپنی زبان اور ثقافت کی قدر نہ کریں, لیکن ملک سے باہر یہ زبان اور ثقافت ان کے لیے اپنی مٹی سے رشتے کا ذریعہ بن جاتا ہے.
ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں بچوں کو اردو زبان سکھانے والا ایک ادارہ پاکستانی خاندانوں کے اپنی مٹی سے جڑے رہنے کی اسی کوشش کا ایک عکاس ہے۔ پاکستان کا ترانہ پڑھتے ان بچوں کی اکثریت کی پیدائش امریکی سرزمین پر ہوئی ہے، لیکن ان کے والدین کی اپنے اصل سے جڑے رہنے کی خواہش کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مادری زبان سیکھیں۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ پاکستانی نوجوانوں نے سن 2012 میں ہیوسٹن شہر میں انڈس آرٹ اینڈ کلچر کی بنیاد رکھی۔ کیا بنایا ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہماری آرگنائزیشن سے تقریباً 450 کے قریب بچے پڑھ چکے ہیں اردو، اور ہیوسٹن کے تقریباً 6 سے 7 مختلف علاقوں میں ہماری کلاسز پڑھائی جاتی ہیں، جو کہ پاپولیشن سینٹرز ہیں، میجر پاپولیشن سینٹرز، اور اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ اردو کو ایز اے آفٹر اسکول پروگرام پڑھاتے ہیں۔ یہاں اردو زبان سیکھنے آنے والے بچوں کی اکثریت تھوڑی بہت اردو سمجھ تو سکتی ہے، مگر بول اور لکھ پڑھ نہیں پاتی۔ وہ دن جس کا کہ وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم ستم کو ہے گراں، روحی تر اڑ جائیں گے۔ مجھے اردو سے بہت شوق سے سیکھ رہی ہوں، اور نانی اور دادی سے بات کر رہی ہوں، اور میں لکھنے اور پڑھنے آئے ہیں تھوڑی سی ہوں۔ میں اردو کلاس آ گیا اردو کی سیکھنے، اور میں اردو سمجھتی، اردو مشکل ہے۔ مجھے اردو سیکھنی ہے کیونکہ میری پوری فیملی اردو بولتی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ اردو ہی بولنی ہے۔ الحمدللہ، دیکھا سب اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو اردو زبان سکھانے کا ایک اہم سبب ان کے اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو کم کرنا ہے۔ اردو اس لیے سکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ لنک رہے ہمارے کلچر سے، ہمارے ٹریڈیشن سے، اور وہ جب ایک دفعہ جب کھو جائے گا تو پھر بس وہ رہ جائے گا، پھر جو ہے نا وہ واپس لانا بہت مشکل ہے۔ چاند رات، شاباش، کون کون چاند رات جاتا ہے عید بازار؟ مادری زبان سکھا کر ان بچوں کے والدین کو امید ہے کہ ان کا رشتہ اپنی ثقافت اور اصل سے جڑا رہے گا۔ عامر احمد خان، وائس آف امریکہ، ٹیکسس۔ ملٹی لنگول ہونا ویسے بھی کافی حد تک بینیفیشل ہوتا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ اردو سے کنیکٹیویٹی برقرار رہے۔ دوسری جانب تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جسمانی اور نفسیاتی ورزش کا طریقہ یوگا انسانی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ باقاعدگی سے یوگا کرنے والوں کے دل کی دھڑکن اور صحت یوگا نہ کرنے والوں سے بہتر رہتی ہے، لیکن جدت کے اس دور میں ہر چیز میں بدلاؤ آیا ہے، حتیٰ کہ یوگا میں بھی۔ یہ بکریوں کا باڑا یا گوٹ فارم نہیں بلکہ یوگا کلاس ہے۔ اور میم نے اس کلاس کا اہم حصہ ہیں۔ علاج معالجے میں یہ بہت مددگار ہیں۔ بکریاں یا میمنے آپ کے پاس اور قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب سے میں نے یوگا میں ان کا استعمال شروع کیا ہے، میرے ہاں آنے والوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ میں اپنے فارم ہاؤس پر ہر ہفتے گوٹ یوگا کلاس کا انعقاد کرتی ہوں۔ ذہنی اور جسمانی فوائد کے لیے ہزاروں سال سے یوگا کیا جا رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی آئی، جس میں ایک یوگا میں جانوروں کا استعمال ہے۔ میں نے اس بارے میں کافی سنا ہے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جسے ہر کوئی ٹرائی کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ اس کلاس کو جوائن کیا جائے۔ مجھے یہ تجربہ بہت اچھا لگا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جانوروں کی محبت میں کھینچے چلے آئے ہیں۔ Tomorrow's my 9th birthday and I'm here because I like goats. اس کلاس میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد ذہنی اور جسمانی سکون کے علاوہ نئی چیزوں اور نئے رجحانات کو ٹرائی کرنا بھی ہے۔ عام یوگا سے یہ بہت مختلف ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ میمنے آپ کے آس پاس ہوں اور آسمان پر بادل منڈلا رہے ہوں اور کمر پر بکری کے بچے مساج کر رہے ہوں۔ یہ بہت کول ہے۔ یہاں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون زیادہ انجوائے کر رہا ہے، بکری کے یہ بچے، یوگا کرنے والے یا یوگا دیکھنے والے۔ لیکن جہاں یوگا آپ کے ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتا ہے، وہیں پر جانوروں کی بے لوث محبت آپ میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتی ہے۔
اور اس سے مقامی کاروبار کو بھی فائدہ پہنچا ہے. ہم نے اپنے ریسٹورنٹ میں ان کلاسز کا اہتمام کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیلیفورنیا اور شمالی میری لینڈ میں یہ ٹرینڈ بہت عام ہے لیکن اس حصے میں نہیں, اور پھر ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گاہکوں کی دلچسپی کا کوئی سامان کیا جائے. اولیز بار اینڈ گرل کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ وہ ان کلاسز میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے, کیونکہ جسمانی ورزش کے ساتھ یہ آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ٹھہرتا ہے. سعدیہ اسد, اردو VOA, لا پلاتا, میری لینڈ. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے دل کی دھڑکن سے بلب روشن کیا جا سکتا ہے تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے. واشنگٹن میں ایک ایسی دلچسپ نمائش جاری ہے جہاں انسانوں کی بائیومیٹرک انفارمیشن یا شناختی معلومات کے لیے استعمال ہونے والی جسمانی خصوصیات کو آرٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے. فائزہ بخاری سے جانتے ہیں. واشنگٹن کے ہرشورن میوزیم میں میکسیکو کے آرٹسٹ رافائل لوزانو ہیمر کی نمائش پلس جاری ہے. سب سے پہلا پڑاؤ ہے پلس انڈیکس, جہاں ہزاروں افراد کے فنگر پرنٹس اس دیوار پر پروجیکٹ کیے گئے ہیں. یہ فنگر سینسر آپ کی نبض اور انگلیوں کے نشانات کو یکجا کر کے اس دیوار کا حصہ بنا دیتا ہے. لیجئے, آپ کے بائیو میٹرکس کی آرٹ تیار ہے, لیکن اس دیوار پر آپ کی موجودگی مستقل نہیں. جوں جو یہاں نئی فنگر پرنٹس کا اضافہ ہوگا, آپ کی انگلیوں کے نشان غائب ہو جائیں گے. یہ پلس ٹینک ہے. آپ اپنے ہاتھ ان سینسرز پر رکھیں تو آپ کی نبض سے پانی میں نمودار ہونے والی لہریں دیوار پر تجریدی یا ایبسٹریکٹ آرٹ کی مانند جلوہ گر ہو جائیں گی. اس اندھیرے کمرے میں انسانی دھڑکن کی آوازیں اور پانی کی لہریں ایک پرسکون کیفیت پیدا کر رہی ہیں. مجھے بہت اچھا لگا جس طرح یہ لہریں ہماری دھڑکنوں کو دکھا رہی ہیں. میرے بچوں کو ہمارے دل کی دھڑکنوں کی رفتار کے فرق کو دیکھنا بہت اچھا لگا. اور اب باری ہے اس نمائش کے شو اسٹاپر کی, یعنی پلس روم. اندھیرے میں ڈوبا یہ ہال اور چھت سے لٹکتے یہ جلتے بجھتے بلب کسی پراسرار فلم کا سیٹ نہیں. ان بلبس میں دراصل 300 افراد کے دل دھڑک رہے ہیں. اس ہال میں داخل ہوتے ہی ایک پراسرار سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, جیسے یہاں کے در و دیوار سانس لے رہے ہوں یا پھر آپ کے آس پاس انسانی روحیں موجود ہوں. سینسرز کو تھامنے کے بعد آپ کی دھڑکن پہلے بلب میں منتقل ہوتی ہے اور پھر پورے ہال میں گونجنے لگتی ہے. یہ نمائش کتنی انٹریکٹیو ہے, کیسے یہ آپ کی دھڑکن کو چرا کر اسے بصری فن کے نمونے میں تبدیل کر دیتی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ دنیا کیسے لگتی اگر آسمان, ستارے اور کہکشاں نہ ہوتے, بلکہ یہ سب ہماری روشنی کا ذریعہ ہوتا. اس پلس روم میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 300 افراد کی دھڑکنیں قید ہیں, جن میں سے ایک میری بھی ہے, ایک پاکستانی دل کی دھڑکن. مختلف ممالک اور مذاہب کے افراد کے دل جب ایک ساتھ دھڑکنے لگیں تو نفرت اور تقسیم کی سیاہی میں امید کی روشنی جنم لیتی ہے, اور یہی پیغام اس نمائش کا بھی ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.